میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھیں کہ آپ ہماری ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا کرداروں پر۔ کردار جو اکثر ہمارے امتحان میں آتے رہتے ہیں اور یہ بہت خاص کردار ہیں اور یاد رکھیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، مرزا ظاہر دار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ یہ 2001 میں سوال آ چکا ہے یو پی ٹی جی ٹی میں۔ تو مرزا ظاہر دار بیگ جو ہے یہ توبۃ النسوء کا ہے یا چوگان ہستی کا ہے؟ صحیح جواب ہے اے توبۃ النسوء، اس کا یہ کردار ہے۔ اور توبۃ النسوء یہ ایک ناول ہے اور ڈپٹی نذیر احمد نے اس کو لکھا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور توبۃ النسوء جو ہے یہ ان کا تیسرا ناول ہے جو 1877 میں شائع ہوا۔ 1877 میں، یاد رکھیں 1877 میں یہ شائع ہوا تھا توبۃ النسوء۔ دوسرا سوال ہے، آزاد بخت کس داستان کا کردار ہے؟ آزاد بخت صبرس کا ہے یا باغ و بہار کا؟ یہ بھی 2001 میں آ چکا ہے، تو اس کا صحیح جواب آپ کو معلوم ہے، یہ باغ و بہار کا ہے۔ باغ و بہار کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے یا کس نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ ہیں میر امن۔ اور یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ فورڈ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ تو وہ ہے باغ و بہار۔ تیسرا سوال ہے، ماہ رخ پری کس کتاب کا کردار ہے؟ سحر البیان یا گلزار نسیم؟ یہ دونوں مثنویاں ہیں۔ صحیح جواب ہے سحر البیان، یہ مثنوی سحر البیان کا کردار ہے۔ ماہ رخ پری جو ہے اور سحر البیان اور گلزار نسیم دونوں دبستان لکھنؤ کی ہیں۔ کہاں کی ہیں؟ دبستان لکھنؤ کی یہ مثنویاں ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور جو ہے دبستان لکھنؤ کی مثنوی یہ ہے مثنوی سحر البیان، جس کے شاعر ہیں میر حسن۔ چوتھا سوال ہے، میں جبی مندرجہ ذیل میں سے کس مثنوی کا کردار ہے؟ یہ مثنوی بہت مشہور ہے، زہر عشق ہے یا فریب عشق ہے؟ اس میں سے کس کا کردار ہے یہ؟ تو صحیح جواب ہے اس کا یہ زہر عشق جو مثنوی ہے یہ اس کا کردار ہے محجبی۔ پانچواں سوال ہے، شہزادی بدر منیر کس ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے؟ سیستان کی یا بی ایران کی؟ تو صحیح جواب ہے اس کا اے والا سیستان کی ہے یہ شہزادی بدر منیر جو ہے، اور یہ بھی 2001 یو پی ٹی جی ٹی میں آ چکا ہے سوال۔ چھٹا سوال ہے، خوجی کا کردار کس ادیب یا ناول نگار نے تخلیق کیا ہے؟ عابد حسین نے یا رتن ناتھ سرشار نے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رتن ناتھ سرشار۔ ساتواں سوال، تاج الملوک کس کتاب کا کردار ہے؟ گلزار نسیم کا ہے یا من لگن کا ہے؟ تو صحیح جواب آپ کو معلوم ہوگا، یہ تاج الملوک جو ہے گلزار نسیم مثنوی کا یہ اہم کردار ہے۔ یہ بھی 2001 میں آ چکا ہے۔ چچا چھکن کا کردار کس نے تخلیق کیا؟ یہ 2003 یو پی ٹی جی ٹی میں آ چکا ہے۔ چچا چھکن کا کردار کس نے تخلیق کیا؟ رتن ناتھ سرشار نے یا امتیاز علی تاج نے کیا تھا؟ اور اس کا صحیح جواب ہے امتیاز علی تاج۔ جی ہاں، امتیاز علی تاج، ڈرامہ انارکلی والے۔ نواں سوال ہے، حسن و دل کس داستان کے کردار ہیں؟ یہ بھی 2003 میں آ چکا ہے، باغ و بہار یا صبرس کے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بی والا، یہ صبرس کے کردار ہیں، اور 1635 میں لکھی تھی صبرس ملا وجہی نے۔ کس نے لکھی تھی؟ ملا وجہی نے لکھی تھی، اور یہ لکھی تھی عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں، جبکہ ملا وجہی جو ہیں محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھے۔ 10واں سوال، گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا یا خدا کی بستی؟ تو یہ آگ کا دریا کا کردار ہے گوتم نیلمبر۔ اور آگ کا دریا کس نے لکھا ہے؟ یہ ناول ہے، اور اس ناول کو لکھا ہے قرۃ العین حیدر نے۔ 2015 میں یہ سوال آ چکا ہے۔ آگ کا دریا کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس کا وقت ہے۔ 11واں سوال ہے جو 2015 میں آ چکا ہے، جان عالم
کس مشہور داستان کا کردار ہے؟ نوطرز مرصع یا رانی کیتکی کی کہانی کا ہے؟ تو صحیح جواب ہے جان عالم جو ہے یہ رانی کیتکی کی کہانی کا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاءاللہ خاں انشا کی لکھی ہوئی ہے، اور رانی کیتکی کی کہانی جب لکھنے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے یہ بات کہی تھی کہ میں ایک ایسی داستان لکھوں گا جس میں باہر کے یعنی غیر ملکی الفاظ استعمال نہیں کروں گا، تو انہوں نے صرف خالص ہندوستانی الفاظ ہندی کے استعمال کیے، اور اس میں تمام کردار بھی اس میں غیر مسلم ہیں، یہ ان کی خاص بات تھی۔ اور ان کے دوست نے یہ کہا تھا کہ یہ کہانی لکھنا محال ہے، یعنی کہ نہیں لکھ سکتے، اور انہوں نے یہ انشاءاللہ خاں انشاء نے کر دکھایا۔ 12واں سوال ہے، اندو کس ناول کی ہیروئن ہے؟ تو 2015 میں سوال پوچھ چکے ہیں اس کو۔ اپنے دکھ مجھے دے دو یا کالو بھنگی، تو یہ دونوں افسانے بھی ہیں۔ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ اس کا اہم کردار ہے اندو، اور یہ راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا افسانہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، اور کالو بھنگی یہ ہے کرشن چندر کا لکھا ہوا افسانہ ہے، بہت مشہور ہے کرشن چندر کا، یاد رکھیں آپ اس بات کو۔ آئیے اگلے سوال یعنی کہ 13واں سوال ہے، اکبری اور اصغری کس ناول کے کردار ہیں؟ کس ناول کے اہم کردار ہیں اصغری اور اکبری؟ تو یہ ہے رویائے صادقہ یا میراث العروس۔ 2015 میں یہ سوال پوچھ چکے ہیں، تو صحیح جواب ہے میراث العروس کے ہیں، اور میراث العروس جو ہے اردو کا پہلا ناول ہے جس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد، اور 1869 میں یہ شائع ہوا تھا۔ 1869 میں، یاد رکھیں، کبھی سن بھی پوچھ لیتے ہیں، تو 1869 میں شائع ہوا تھا، اردو کا پہلا ناول ہے۔ اور کل ملا کے نذیر احمد نے کتنے ناول لکھے؟ تو 7 ناول لکھے ہیں۔ پہلا ناول میراث العروس، آخری 7واں ناول ہے رویائے صادقہ۔ میراث العروس کے خاص جو آپ کو کردار میں اور بتا دیتا ہوں، یاد رکھیں کہ یہ بہت مشہور ناول ہوا ہے اردو ادب میں۔ اکبری اور اصغری، محمد کامل، محمد عاقل، محمودہ اور ماہ عظمت۔ میراث العروس میں اس قدر حقیقت نگاری پیش کی گئی ہے کہ قاری پڑھتے پڑھتے ایک دم کھو جاتا ہے کہ یہ واقعی اکبری اور اصغری ہو گزری ہے، کیونکہ میراث العروس اکبری اصغری کا قصے کے نام سے شائع ہو کر بھی عورتوں میں بے حد مقبول ہوا۔ میراث العروس نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے لکھا، اور یہ ناول بیٹی کو جہیز میں بھی دیا۔ نذیر احمد نے اپنے بیٹے بشیر الدین کے لیے چند پند کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا۔ اور میراث العروس کا موضوع کیا ہے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، تو لڑکیوں کی تعلیم و تربیت، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ دراصل نذیر احمد اس ناول کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جن بچیوں کی اچھی تربیت ہو جائے وہ زندگی میں بہت کامیاب رہتی ہیں۔ یہ اس کا موضوع ہے میراث العروس کا، بہت سادہ سا ہے۔ اگلا سوال ہے، ابن الوقت ناول میں ابن الوقت کا کردار کس ادیب کے کردار کا چربہ ہے؟ سر سید احمد خان یا شبلی نعمانی کا؟ تو صحیح جواب ہے اس کا سر سید احمد خان۔ یہ سوال بھی 2015 میں آ گیا ہے۔ توبۃ النسور ناول کا ہیرو کلیم گھر سے نکل کر سیدھا کہاں جاتا ہے؟ توبۃ النسور 1877 میں یہ ناول شائع ہوا، اور اس کے مصنف بھی ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ تو مسجد میں جاتا ہے یا مرزا ظاہر دار بیگ کے گھر جاتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے مرزا ظاہر دار بیگ کے گھر جاتا ہے۔ باغ و بہار میں پہلا درویش کس ملک کا رہنے والا تھا؟ یمن کا یا سمرقند کا رہنے والا تھا؟ صحیح جواب ہے یمن کا رہنے والا ہے۔ 2015 میں یہ UPTGT میں پوچھ چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، توبۃ النسور ناول کے ہیرو کلیم کی ملاقات مرزا ظاہر دار بیگ سے کہاں ہوئی تھی؟ دوست کے گھر ہوئی تھی یا محفل مشاعرے میں ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے محفل مشاعرہ میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔
18واں سوال ہے، مثنوی سیر البیان کے بادشاہ نے لال و گوہر کس کو عطا کیا، وزیر کو یا رانی کو عطا کیا؟ تو یہ صحیح جواب ہے اس کا، ایک وزیر کو عطا کیا تھا۔ اکثر یہ بھی سوال آتا ہے کہ مثنوی سیر البیان کے جواب میں کون سی مثنوی لکھی گئی؟ تو وہ لکھی گئی تھی گلزار نسیم۔ گلزار نسیم مثنوی لکھی گئی تھی اس کے جواب میں، یاد رکھیں، مثنوی سیر البیان کے جواب میں۔ اور گلزار نسیم مثنوی کس نے لکھی تھی؟ تو اس کے شاعر کا نام ہے دیا شنکر نسیم، یاد رکھیے گا، دیا شنکر نسیم، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے لکھی تھی مثنوی سیر البیان کے جواب میں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔